یہ چند سوالات میرے پاس موجود ہیں، اس میں سے ہم ایک ایک کر کے سوال حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور انشاءاللہ حضرت ان تمام سوالات کے تشفی بخش جوابات عنایت فرمائیں گے۔ اس درمیان اگر مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی اپنا سوال تحریری شکل میں یہاں پیش کر سکتا ہے۔ ان تمام سوالات کے مکمل ہونے کے بعد وقت نے اگر اجازت دی تو انشاءاللہ ان سوالوں کو بھی اس سیشن میں شامل کر لیا جائے گا۔ پہلا سوال حضرت آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، مردوں کو چاندی کے سوا دوسری دھاتوں کی انگوٹھیاں پہننا جائز ہے یا نہیں، اور مرد ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہن سکتا ہے یا نہیں؟ آج کے ماحول کے لحاظ سے اچھا سوال ہے۔ مرد کو چاندی کی صرف ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا جائز نہیں، اور ایک انگوٹھی بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں چاندی 4.5 گرام ہو یا اس سے کم ہو۔ اگر 4.5 گرام سے زیادہ چاندی ہوئی تو وہ بھی ناجائز ہے۔ تو مرد کے لیے بس اتنا ہی حلال ہے زیور میں کہ چاندی کی ایک انگوٹھی پہنے جس میں چاندی 4.5 گرام ہو یا اس سے کم ہو، اور اس میں ایک ہی نگ ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ نگ بھی نہ ہو۔ ایک سے زیادہ نگ کی ایک انگوٹھی بھی ناجائز، 4.5 گرام سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی بھی ناجائز، اور دو انگوٹھی چاندی ہی کی صحیح ہر حال میں ناجائز۔ اور چاندی کے سوا جتنی دھات ہے جیسے لوہا، الومنیم، تانبا، پیتل وغیرہ، ان کی انگوٹھی ہر حال میں ناجائز ہے اور گناہ ہے، چاہے وہ دھات لوہا، تانبا، پیتل کی مقدار کتنے بھی ہو، 4 گرام ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو یا بیش ہو۔ اسلام میں پردے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل پردے کے متعلق کچھ زیادہ ہی روشن خیال نظر آتی ہے، ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ پردے کے لیے تنگ اور چست نقاب پہننا کیسا ہے؟ ہمارے لیے دنیا کی نجات ہو یا عقبہ کی، ہر حال میں اسلام کی قرآن اور حدیث کی پیروی واجب ہے۔ قرآن اور حدیث کی پیروی کریں گے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اگر چین اور سکون کے ساتھ گزرے تو سبحان اللہ ہماری دنیا اور آخرت سب کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اس لیے اسلام کے اصولوں سے اور اسلام کی تعلیم سے ہم کو چہرہ نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ اسلام جو حکم دے اس پر سچے دل سے عمل کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ اسلام کے احکام ہماری علماء بتاتے ہیں، ہمارے مبلغین بتاتے ہیں، ہم بھی عرض کرتے ہیں۔ پردہ جب عورت بالغ ہو جائے تو واجب ہے، جو لڑکی قریب بلوغ ہو اس کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے حیا کا سبق دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے۔ تو جس نے حیا کو چھوڑا اس نے ایمان کی ایک شاخ کو توڑ دیا اور برباد کر دیا۔ تو پردہ یہ حیا کی ایک شاخ ہے، یہ حیا ہے اور ایمان کی ایک شاخ ہے۔ پردے کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص عورت کے لیے یا بالغہ لڑکی کے لیے اجنبی ہو، عورت اس سے اپنے چہرے اور اپنے بدن کو چھپائے، اور مرد پر واجب ہے کہ اس کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔
اسی کا نام پردہ ہے۔ باپ، بیٹا، بھائی، اپنا بھتیجا، اپنے بھائی کا لڑکا، یہ لوگ نسبی قرابت دار ہیں، اور ان قرابت داروں سے پردہ نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے عورت چہرہ کھول سکتی ہے، کھول کر رہ سکتی ہے، ان سے اپنے کو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ مگر جو لوگ نسبی قرابت دار رشتہ دار نہیں ہیں، جیسے بھائی نہیں، بیٹا نہیں، باپ نہیں، دادا نہیں، پردادا نہیں، نانا نہیں، ماموں نہیں، تو ان کے سوا جو لوگ ہیں جو اجنبی ہیں اور جن کے ساتھ عورت کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان سے پردہ واجب ہے۔ اور پردے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی مرد اس کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ ہے، اور عورت پر واجب ہے کہ اس سے اپنے چہرے کو بھی چھپائے اور اس سے اپنے بدن کو بھی چھپائے۔ یہ پردہ ہے اور یہ ضروری ہے۔ اور کیا اس کے اندر ہے؟ یہ کہ تنگ اور چست نقاب، جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حلال ہے، وہ جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، نہیں ہے حرام ٹھیک بتائی حضرات نے کہ جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ ہیں ماں باپ، بیٹا، دادا دادی، نانا نانی، جی ان سے پردہ نہیں ہے۔ بے شک۔ اور اجنبی جن سے نکاح حلال ہے۔ جی یہ حضرات نے اچھی اصلاح فرمائی اور ماشاءاللہ بہتر ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ تو انہی سے پردہ ہے، اور پردے کا مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ حضرت یہ جو سوال ہے یہ آج کل کی جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل عام طور پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ آج کل کے نوجوان مختصر اور چھوٹی سی داڑھی رکھتے ہیں، خط رکھتے ہیں، اور اس میں نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے کوئی یہاں لکیر بنوا لیتا ہے، کوئی تھوڑی کے اوپر ڈیزائن کرا لیتا ہے، کوئی کہیں پہ مختصر خط کے ساتھ وہ جگہ جگہ بلیڈ لگوا کر کے نصارہ کی تقلید اور ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہوئے اس طرح کی داڑیاں رکھتے ہیں۔ حضرت یہ بیان فرمائیں کہ داڑھی کا سنت طریقہ کیا ہے اور شریعت میں اس کی کیا حد ہے؟ دنیا داڑھی میں کیا فیشن رکھتی ہے یہ دنیا جانے، ہمیں تو ہمارے رسول کا ارشاد اور تعلیم کافی ہے۔ بے شک۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، آف اللحا وحف الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ بے شک۔ مونچھیں چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے، پست ہونی چاہیے، اور داڑھیوں کو معاف کرنے کا حکم ہے کہ داڑھیوں کو بڑھتا ہوا چھوڑ دیا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی بڑی تھی اور گھنی تھی، اور پورے چہرے کو، پورے سینے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھیر رہتی تھی۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی ایک مشت سے زیادہ کم ہو تو اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی داڑھی کو نہیں کٹوایا، ہمیشہ داڑھی کو باقی رکھا، اسے بڑھائے رکھا، اور وہ فیشن جو ابھی مولانا نے بیان کی یہ سرکار کی سیرت میں کہیں بھی اور دور دور تک نظر نہیں آتا، بلکہ حضرات خلفائے راشدین ہوں یا بعد کے علماء و صالحین ہوں، ان کی سیرت میں بھی کہیں اس طرح کی داڑھی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جو داڑھی اسلام میں ہے وہ یہی ہے کہ داڑھیاں بڑھائیے، سیدھی چھوڑ دیجئے، معاف کیجئے اس کو، اور جب ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو کٹا سکتے ہیں، اس سے پہلے کٹا کر ایک مشت سے کم کرنا یہ درست نہیں ہے۔
یہی داڑھی اسلامی داڑھی ہے، شرعی داڑھی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ کے، سنت کریمہ کے مطابق ہے۔ اور اگر کوئی دوسرے قوموں کے طریقے پر چلے اور اس کو اختیار کرے تو اس سے تو حدیث پاک میں ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے۔ ہمارے لیے ہمارے رسول کا اسوہ حسنہ کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہتر نمونہ ہے۔ تو جو رسول کی زندگی ہے اس کو اپنائیے اور ویسی ہی داڑھی رکھیے۔ اس کے خلاف چلیں گے تو وہ غلط ہوگا، ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا۔ یہ سوال بھی حضرت آج کے ماحول سے بہت چھوتا ہوا ہے۔ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی یہ آج کل مسلمانوں کے اندر بہت عام ہو گیا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس میں بہت ملوث ہیں۔ اس کی تجارت کرنا کیسا ہے؟ اس میں دوسری تجارتوں کی طرح نفع و نقصان بھی ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس سوال میں ایک یہ بھی حصہ ہے حضرت کہ جو اس سے کمائی ہوگی پھر اس کمائی پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ بٹ کوئن یہ مال نہیں ہے، یہ کوئی کرنسی بھی نہیں ہے، اگرچہ لوگ کرنسی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس چاندی کا روپیہ بند کر کے جب کاغذ کا روپیہ آیا، کاغذ کی کرنسی آئی، تو اس کی ایک حقیقت سرکاری خزانے میں رکھ دی گئی، یعنی چاندی، اور عام طور پر اتنی ہی کرنسی جاری کی جاتی تھی جتنے چاندی ہمارے سرکاری خزانے میں موجود ہے۔ سرکاری خزانے میں جتنی چاندی موجود اتنا روپیہ جاری کیا جائے تو جو ریٹ چاندی کا وہ ریٹ روپے کا، جو حیثیت چاندی کی وہ حیثیت روپے کی۔ مگر کسی بھی وجہ سے روپے زیادہ چھاپے جاتے رہے، تو جب روپے زیادہ چھاپ دیے جاتے ہیں جتنی چاندی ہے اس سے زیادہ، تو روپیوں کی مالیت گھٹ جاتی ہے اور چاندی کی مالیت تو بڑھتی ہی رہتی ہے۔ بہت زیادہ روپے چھاپ دیے جائیں گے، روپے کی مالیت بہت گھٹ جائے گی، لیکن جتنی بھی مالیت گھٹے اتنا تو ہے نا کہ اس کے بدلے میں سرکاری خزانے میں چاندی موجود ہے۔ لیکن یہ بٹ کوئن یہ کیسی کرنسی ہے کہ جس کے بدلے میں نہ تو سرکاری خزانے میں چاندی یا سونا ہے، نہ آپ کے گھر پر چاندی یا سونا ہے، اور نہ ہی جس نے بٹ کوئن ایجاد کیا، کرپٹو کرنسی ایجاد کیا، اس کے گھر میں چاندی یا سونا ہے۔ جب اس کے بدلے میں ایجاد کرنے والے کے گھر میں بھی کوئی چاندی سونا نہیں، آپ کے گھر میں چاندی سونا نہیں، حکومت کے شاہی خزانے میں بھی کوئی چاندی یا سونا نہیں، تو پھر یہ بٹ کوئن، یہ کرپٹو کرنسی، نام جو کچھ دیا جائے، نہ کرنسی ہے نہ مال۔ جب وہ کرنسی نہیں ہے، جب وہ مال نہیں ہے، تو اس سے خریدنا، اس سے بیچنا، اس کو قرض دینا، اس کو قرض لینا، یہ سب ناجائز ہے۔ جب وہ مال ہی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے حضرت، یہ بھی اس وقت بہت عام ہے، غیر محرم کے ساتھ دوستی، بات چیت، گفتگو کرنا موبائل پر یا روبرو، آج کل لڑکے لڑکیوں کے درمیان اور طلبہ و طالبات کے درمیان بالخصوص یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ صرف دو صورتوں میں بالغہ لڑکی سے یا عورت سے بات چیت کی، مختصر بات چیت یا دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس لڑکی سے نکاح کرنا ہو یا جس عورت سے نکاح کرنا ہو، ایک نظر اس کو دیکھ لے، یا اس کی آواز میٹھی ہے یا سخت ہے یہ سمجھنے کے لیے
10-20 سیکنڈ یا زیادہ زیادہ 1 منٹ اس سے بات کریں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ کی رفیق حیات آپ کے لیے مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے۔ مناسب سمجھیں تو شادی کریں، ورنہ دوسرا انتخاب کریں۔ ایک ضرورت تو یہ ہے، شادی نکاح ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے اجازت ہے۔ دوسرے یہ کہ کبھی کوئی بڑی مجبوری پیش آ جائے، مثلا عورت گواہی دے، بس اسے چاند دیکھا اور گواہوں کی کمی پڑ رہی ہے تو ایک نظر اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ کون ہے، یا اور کوئی مسئلہ گواہی وغیرہ کا پیش آیا جہاں دیکھنا مجبوری ہو، یا علاج ہے جہاں دیکھنا مجبوری ہو، دیکھے بغیر کام نہ چل سکے، علاج نہ ہو سکے، گواہی نہ لی جا سکے، تو ضرورت شرعی کے وقت سخت مجبوری کی صورت میں اس کو بقدر ضرورت دیکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حالات ہیں، کسی بھی حال میں عورت کی طرف نظر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کا اور مرد کا آپس میں خلط ملط ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ الخلوۃ بالاجنبیۃ حرام، اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہونا، تنہائی میں اکٹھا ہونا یہ ناجائز ہے، حرام اور گناہ ہے۔ تو آپس میں خلط ملط بھی ناجائز ہے، اور بے حیائی بھی ناجائز ہے، پردہ نہ کرنا اور بے محابہ بے پردہ ایک دوسرے کا بات کرنا ہنس ہنس کر، یہ سب ناجائز ہے۔ صرف وہی 2 صورتیں جائز ہیں، یا تو سخت شرعی ضرورت ہو جیسے علاج یا گواہی دینا وغیرہ، یا نکاح کرنا ہو تو بقدر ضرورت مختصراً دیکھنے کی اجازت ہے، اس کے سوا نہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ شادی اور نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بہت سی خرافات نے جنم لے لیا ہے۔ مثلا ہمارے درمیان شادی سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ منگنی کی رسم ادا کی جاتی ہے، پھر اس میں دوسرے مذہب والوں کی تقلید کرتے ہوئے وہ انگوٹھیاں بدلی جاتی ہیں، اور بعض اوقات انگوٹھی پہنائی جاتی ہے ایک دوسرے کو جو دوسروں کی رسمیں ہیں، اور مطلب انگوٹھیاں ایک لڑکی دوسرے سامنے والے کے ہاتھ میں جو ہے وہ پہناتی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو جو مجوزہ لڑکی ہے اس کو انگوٹھی پہناتا ہے، یا پھر دولہے کو جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی تحفے میں پیش کی جاتی ہے اور وہ اس کو پہنتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی سے پہلے ہلدی کی رسم ہوتی ہے، جس میں گھر کے سارے مرد و عورت جو ہے وہ پیلا لباس پہنتے ہیں اور ہلدی ایک دوسرے کے لگاتے ہیں۔ اس میں مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے اور بہت سے غیر شرعی امور کا وجود بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کی روح سے رہنمائی فرمائیں۔ یہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں کچھ باتیں تو ناجائز ہیں اور کچھ ناجائز نہیں ہیں، مگر ان سے بچا جائے تو اچھا ہے۔ مثلا لڑکے کا نکاح سے پہلے ہی انگوٹھی لڑکی کو پہنانا، لڑکی کا لڑکے کو پہنانا، ہاتھ چھونا، ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہونا، بات چیت کرنا، میں نے بھی بتا دیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہلدی کی رسم میں جو باتیں بتائی گئیں کہ مثلا ایک دوسرے کو ہلدی لگانا، یا کوئی اجنبی لڑکی اجنبی لڑکے کو مہندی لگائے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے سوا جو باتیں بتائی گئی ہیں جیسے منگنی کی رسم، تو اس کو ہم ناجائز تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ فضول ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ بے شک آپ اس پیسے کو بچا کر کم سے کم خرچ میں شادی کیجئے، جتنی سادگی ہو سکے نکاح میں سادگی لائیے، جتنا کم خرچ ہو سکے اتنا کم خرچ کیجئے، نکاح کو آسان بنائیے، نہ لڑکی کے لیے لڑکے کے انتظام میں دشواری ہو، نہ لڑکے کے لیے لڑکی کے انتخاب میں دشواری ہو، آسانی کے ساتھ رشتے کا انتخاب ہو، آسانی کے ساتھ سستا سے سستا نکاح ہو، اور یہ جتنی رسمیں ہیں ان کو کم کیا جائے، جو پیسہ بچے اسے اپنی قوم کے غریبوں کی تعلیم میں، ان کو پڑھانے میں اور ان کی امداد میں صرف کیا جائے۔ آج کتنے غریب لڑکے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، ہمت نہیں کر پاتے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ کتنے غریب بچے ہیں کہ جن کے پاس پیسے نہیں، اسکول یا مدرسے کی فیس نہیں دے سکتے، اس لیے وہ جاہل رہ جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔
اور آپ لاکھوں روپے مگنی میں اور ہلدی کی رسم میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جس قوم کے بچے ایسے مفلوق الحال ہوں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکیں، اعلیٰ تعلیم کا ان کے لیے انتظام نہ ہو سکے، اس قوم کے لوگ اس طرح سے فضول خرچی کریں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ نادانی ہے اور ناسمجھی ہے۔ ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ نکاح کا سیدھا سادہ آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں اکٹھا ہوں اور مولانا صاحب خطبہ پڑھ کر مسجد ہی میں نکاح پڑھاتے ہیں۔ جی اس کے لیے یہ ادب ضروری ہے کہ اس وہاں پہ شور و غل نہ کیا جائے۔ بے شک بہتر یہ ہے کہ لوگ باوضو جائیں، اور سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھ کر یا عشاء کی نماز پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، وہیں لڑکا بھی چلا جائے اور نماز کے بعد سب لوگ وہیں بیٹھ جائیں اور وہیں پر نکاح ہو جائے۔ یہ سادہ طریقہ بھی ہے، کم خرچ بھی ہے اور سنت طریقے کے مطابق بھی ہے۔ اور یہ جو مغنی کی رسم ہے، اس کو بند کیجئے، بند نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو کم سے کم کیجئے۔ اور ہلدی کی رسم تو بالکل فضول ہے، اس کو بند کیجئے۔ جو ناجائز ہے اس کو بند کر دینا واجب ہے۔ جب تک قوم ناجائز اور گناہ کاموں میں ملوث ہوتی رہے گی، اس وقت تک کبھی بھی ہمارا سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ جس قوم میں بدکاری بڑھ جاتی ہے تو اس قوم کے لیے اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے کو اللہ کے عذاب سے بچائیے، شادی کو آسان بنائیے، نہ لڑکیاں بے شادی رہیں نہ لڑکے بے شادی رہیں۔ سنت طریقے کے مطابق سادہ آسان کم خرچ کا نکاح مسجد میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق کر لیجیے۔ ادھر چند سالوں سے کیش لیس نظام بہت تیزی سے رائج ہو رہا ہے۔ گوگل پے، فون پے وغیرہ ایپس ہیں جن کے ذریعے سے گوگل پے، فون پے، یہ ایپس کے نام ہیں۔ ان ایپس کے ذریعے سے دو لوگ آپس میں لین دین کرتے ہیں، کبھی موبائل ریچارج کرتے ہیں۔ تو یہ ایپس کی جو کمپنیاں ہیں ان کو بعض اوقات کچھ ریفنڈ دیتی ہیں جس کو ہم کیش بیک کہتے ہیں۔ تو اس ریفنڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو اپنی ذاتی مصرف میں خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو کہنے کو ریفنڈ ہوا، صحیح یہ ہے کہ آپ نے گوگل پے کو استعمال کیا یا فون پے کو استعمال کیا تو آپ نے اس کمپنی کو رواج دیا، فروغ دیا اور لوگوں کو اس کمپنی سے روشناس کرایا، تو وہ کمپنی خوش ہو کر رغبت دینے کے لیے بطور انعام آپ کو کچھ دے دیتی ہے۔ تو یہ ترغیبی انعام ہے، جی یہ جائز و درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ اسے لے سکتے ہیں اور لے کر اپنے دینی اور دنیاوی کاموں میں استعمال بھی کر سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کیجیے۔ یہ مسئلہ حضرت اس وقت بہت اہم ہے۔ آج کل زیادہ تر نوجوان ہمارے بالوں کے گرنے کا شکار ہے، تو وہ جو ہے نقلی بال یا پھر کسی جانور کے بالوں سے بنائی گئی وگ یا انسانوں ہی کے بالوں سے بنائی گئی وگ کا استعمال کرتے ہیں، جو اوپر سے الگ سے لگائی جاتی ہے۔ تو بعض اوقات وہ جو ہے بہت مضبوطی سے اس کو سر کے اوپر فکس کر دیا جاتا ہے، جس کا جو ہے وہ جدا کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس میں بہت خرچ بھی آتا ہے۔ اب غسل کرنے کے لیے اس وگ کو اتارنا ضروری ہے یا نہیں؟ اب 1000-1200 روپے اگر اس کو جدا کرنے میں خرچ ہو رہے ہیں تو کیا وہ دشواری کے درجے میں آئے گا یا اس کو ہٹانا تب بھی ضروری ہوگا؟ اب اس کی تفصیلات تو ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن جو سنا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ اپنے سر پہ بالوں کی کاشت کھیتی کرا دیتے ہیں۔ جی تو جیسے زمین سے کھیتی اگتی ہے اس طور پر کاشت کر لیتے ہیں، تو اور اس میں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور زیادہ دنوں تک سر میں چمڑی میں درد ہوتا رہتا ہے۔ اپنے کو آزار میں اور تکلیف میں مبتلا کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔
دوسری صورت جو مولانا نے بتائی کہ سر پر مضبوطی سے چپکا لیتے ہیں، گوند وغیرہ کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں ضرر کی تو کوئی بات نظر نہیں آتی ہے کہ جس سے ان کو کوئی تکلیف ہو اور درد ہو، لیکن یہ ہو یا پہلے والی صورت، مسئلہ ہم سے پوچھا گیا ہے غسل کا، جی ان بالوں کو چھڑانا دشوار ہے، مشکل ہے، تو ایسی صورت میں ان بالوں کا حکم وہی ہے جو سر پہ اگے بالوں کا ہے، جی کہ بال کی جڑ پر پانی بہہ جائے اچھی طرح سے تو غسل فرض ادا ہو جائے گا۔ وہیں یہاں بھی کرنا چاہیے، کس طور پہ کر لیں کہ پانی اچھی طرح سے بہہ جائے تو غسل فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہوا، مگر ایسا کریں کہ نہ کریں، تو بالوں کی کاشت کے بارے میں تو میں کنفرم ہوں کہ وہ ناجائز ہے، باقی اس کی تفصیلات اگر بتائی جائیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ جی ایک سوال حضرت یہ ہے، حالیہ 21 مئی کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے دنیا کو تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے بیدار کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر یوم انسداد تمباکو منایا گیا اور آنے والے 21 منایا گیا جی اور آنے والے 26 جون کو ہر سال کی طرح اس سال بھی عالمی طور پر یوم انسداد منشیات منایا جائے گا۔ اچھا، مذہب اسلام کی اس سلسلے میں اپنے ماننے والوں کے لیے کیا رہنمائی ہے اور ان کے لیے شرعی ہدایات کیا ہیں؟ نیز یہ بھی بیان فرمائیں کہ آج کے زمانے میں گٹکا، بیڑی، سگریٹ وغیرہ کا استعمال کثرت سے ہو رہا ہے، تو شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ اسلام نے تو شروع ہی سے منشیات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بے شک دنیا اب بیدار ہو رہی ہے اور اسلام 1450 برس پہلے ہی بیان کر چکا ہے کہ کلو ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز نشہ لائے تو وہ قلیل ہو یا کثیر، تھوڑی ہو یا زیادہ، وہ سب حرام ہے۔ اور شراب پینے سے تو قرآن پاک میں بھی سختی سے منع کر دیا گیا۔ رہ گیا دوسرے امور جیسے تمباکو، کھینی، گٹکا وغیرہ کا استعمال، تو سنا یہ ہے کہ ان چیزوں کے کثرت سے استعمال کرنے سے منہ کا کینسر ہو جاتا ہے، گلے کا کینسر ہوتا ہے، گال کا کینسر ہوتا ہے، یہ طرح طرح کے کینسر ہو جاتے ہیں جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو۔ تو علماء لکھتے ہیں اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے بھی لکھا کہ جو چیز طباً از روئے طب ممنوع ہے وہ شرعاً بھی ممنوع ہے۔ اب یہ ممانعت کس درجے کی ہوگی؟ تو اگر ضرر ہلکے درجے کا ہے تو ممانعت بھی ہلکے درجے کی ہوگی، اور ضرر سخت ہے تو ممانعت بھی سخت ہوگی۔ یعنی ضرر معمولی ہوا ہے تو حکم یہ ہوگا کہ اسے بچا جائے اور اس کو استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ زیادہ ضرر ہے مگر قابل علاج ہے، علاج سے باہر نہیں ہے، تو مکروہ تحریمی اور ناجائز ہوگا کہ اگر بیماری ہو گئی تو علاج کر لے اور اس سے بچے اور پہلے بھی بچے۔ اور اگر کینسر والی بات ہو جیسا کہ بتایا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہو بھی جاتا ہے، اس کا علاج نہیں ہو پاتا، پھر وہ مر جاتے ہیں، تو اس کا اتنی کثرت سے تمباکو وغیرہ کا استعمال کہ گال کا، منہ کا یا گلے کا کینسر ہو جائے، یہ سخت حرام اور گناہ۔ جس طرح کا ضرر اسی طرح کا حکم۔ کینسر ہو جائے کہ آدمی کو ہلاک کر ڈالے تو حرام اور گناہ ہے۔ اس درجے کا نہ ہو، قابل علاج ہو تو مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اس درجے کا بھی نہ ہو بلکہ معمولی سے کچھ اثر آ جاتا ہو، علاج کی ضرورت نہ ہو، تو مکروہ تنزیہی ہے، بچنا چاہیے۔ اب جس درجے کا جو ضرر ہو اس درجے کے لحاظ سے حکم ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے مکمل بچا جائے، کیونکہ آج آپ نے تھوڑا استعمال کیا جو مکروہ تنزیہی کی حد کا ہے، عادت پڑ جائے گی تو مکروہ تحریمی کی حد پہ پہنچ جائیں گے، اور عادت اور بڑھے گی تو پھر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔
تو وہ کام ہی کیوں کریں کہ جو دھیرے دھیرے آپ کو ہلاکت گاہ تک لے جائے. لہٰذا اس سے بچیے، تمباکو سے اور گٹکا سے اور سورتی سے، ان سب چیزوں سے بچیے. اور کوئی تھوڑا بہت کھاتا ہے، جب مسجد کو جانا ہو تو پہلے اچھی طرح سے منہ صاف کر لے تاکہ منہ میں اس کی کوئی ماں کوئی ایسا نہ رہ جائے، تب مسجد میں جائے. ایک سوال یہ ہے حضرت، مردوں کا اپنے ہاتھوں میں مختلف دھاتوں کا بریسلیٹ پہننا، یہ حضرت چین ہوتی ہے ایک قسم کی، بیچ میں بعض اوقات اس میں نگینہ ہوتا ہے، یا صرف ایک چین ہوتی ہے، اس میں حلقے ہوتے ہیں لوہے کی، تانبے وغیرہ کی. آج کل کے نوجوان یہ فلمی ستاروں کی اتباع میں اس طرح کے بریسلیٹس، چینیں یہ پہنتے ہیں، گلے کے اندر لٹکاتے ہیں یا کانوں کے اندر بالیاں پہنتے ہیں جس طرح خواتین پہنتی ہیں. تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ یہ تو میں بتا چکا، یہ سب زیورات کی قسمیں ہیں. زیور میں اسلام نے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، 4.5 گرام چاندی تک کی ایک نگ کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ سب ناجائز ہے. تو یہ جو ہاتھ کا کیا بتایا، بریسلیٹس بتایا، تو یہ بھی ناجائز ہے. کان کا کنگن یہ بھی ناجائز ہے. اور اگر فلمی ستاروں کے پیروی میں ہو تو یہ الگ سے ناجائز ہوگا. ناجائز بالا ہے، ناجائز، اس سے بچا جائے. اور سرکار علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں. رسول اللہ کی سیرت پر چل کر ہی آپ اپنے کو اور اپنے سماج کو کامیاب بنا سکتے ہیں. یہ حضرت سوال نماز کے متعلق ہے. تنگ اور چست لباس پہن کر کے، آج کل شرٹ وغیرہ اور ٹی شرٹ پینٹیں بہت چست آتی ہیں جو جسم سے بالکل چپک جاتے ہیں، اس طریقے کا لباس پہن کر کے نماز پڑھنا درست ہے یا اس میں کسی قسم کی کراہت آ جاتی ہے؟ بیان فرمائیں. لباس اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ سنت طریقے کے مطابق رکوع کر سکیں، سنت طریقے کے مطابق سجدہ کر سکیں، اور سجدے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے تو سنت طریق اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور 2 رکعت پر جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قعدہ کہتے ہیں. تو سنت طریقے کے مطابق قعدہ کر سکیں، جلسہ کر سکیں. جب لباس اتنا تنگ اور چست ہوگا تو رکوع تو شاید ہو جائے لیکن سجدے میں دشواریاں ہوں گی، اور بیٹھنے میں، رکوع کے سجدے کے بعد بیٹھنے میں جو جلسہ اور قعدہ کہلاتا ہے اس میں تو بہت دشواری ہوگی. تو یہ سنت کے خلاف ہوا، لہٰذا اس سے ممانعت کی جائے گی. اور ایک صورت اس کے اندر بہت خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز مرد کے اندر عورت ہے، جیسے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ شرمگاہ ہے، ایسے پیچھے کے حصہ، کمر کے پیچھے کا حصہ جو ہے یہ بھی شرمگاہ ہے. جب اتنا چست ہوگا پینٹ تو جب رکوع میں جائے گا تو پینٹ ڈھلکے گا اور اس کی سرین کا حصہ بھی کھل سکتا ہے. اگر کچھ زیادہ کھل جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور سجدے میں تو اور بھی زیادہ کھل سکتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی. کہ شرمگاہ نظر آنے لگے، شرمگاہ نظر آنے لگے رکوع میں یا سجدے ہی میں صحیح تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ سنت کے خلاف ہونا تو اللہ چیز، نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈھیلا ڈھالا پینٹ استعمال کریں، اور نماز کے لیے پاجامہ یا پینٹ ہی رکھیں، ڈھیلا ڈھالا رکھیں. جب تک انتظام نہیں ہے تب تک احتیاط کے ساتھ اسی میں نماز پڑھیں. نماز کو تو نہ روکیں، نماز کو بند نہ کریں، لیکن کوشش کریں کہ جلد سے جلد ڈھیلا ڈھالا لباس آپ تیار کر لیں اور اس میں نماز پڑھا کریں. ایک سوال یہ ہے حضرت، اسپتال کی تعمیر و ترقی اور مشنری کے لیے زکوٰۃ فنڈ کا استعمال کس صورت میں جائز ہے؟ اسپتال کی تعمیر و ترقی و مشنری کے لیے مشینری زکوٰۃ فنڈ کا استعمال کس صورت میں جائز ہے؟ یہ سوالات اس طرح کے آتے ہیں تو اپنی قوم پر حیرت ہوتی ہے. زکوٰۃ صرف 2.5% ہے. 100 میں سے 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے جو غریبوں کا ہے.
باقی 97 روپے 50 پیسے آپ کے اپنے پاس ہیں۔ 2.5 روپے میں آپ دنیا کا سارا کام کرنا چاہتے ہیں اور 97 روپے 50 پیسے میں آپ کا اپنا پیٹ بھی نہیں بھر پاتا۔ جی یہ بخیلی کی حد ہے۔ وہ حق تو غریبوں کا تھا، فقیروں کا تھا، محتاجوں کا تھا۔ آپ اپنے علاج کے لیے بھی فقیروں ہی کا پیسہ استعمال کریں گے؟ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ یہ بخیلی کی حد ہے۔ بخیل کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ لوگوں سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، سب سے دور ہے۔ سخی بنیے، سخی لوگوں سے قریب، جنت سے قریب، اللہ سے بھی قریب۔ بے شک ہم سخاوت کے لیے نہیں کہتے کہ 50% دے دیجئے، بس 2.5% اور ہمت کر لیجئے۔ وہ 2.5% تو غریبوں کے لیے ہو گیا اور 2.5% اور نکالیے اسپتالوں کے لیے۔ آپ کا بھی تو علاج ہوگا نا، اس سے آپ اسپتال قائم کیجئے۔ بخیلی ہے ہماری قوم کی، ہمارے سماج کی کہ آج ہمارے پاس بڑے بڑے شہر ہیں لیکن ہمارے پاس اچھا ہاسپٹل نہیں ہے، اچھی پیتھولوجی نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ آپ سخاوت کا دروازہ کھولیے اور صرف 2.5% کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں، صرف 2.5% کی حد تک۔ 95% آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، 2.5% صدقات کے لیے کھول دیجئے اور 2.5% زکوٰۃ کے لیے کھول دیجئے۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے غریب امیر ہو جائیں گے اور آپ کے علاج کے لیے جگہ جگہ شہر میں ہاسپٹل ہوں گے، اچھی اچھی مشینیں ہوں گی، آپ کے لیے کوئی محتاجی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں اپنے دوستوں سے، مالداروں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اپنا دل کھول کر حصہ لیں اور چندے سے کام چلائیں۔ چندے سے کام نہیں چل سکتا ہے تو غریبوں میں سے بھی کچھ لے لیجئے، ہیلا شریک کرا لیجئے، اس کی اجازت دے دیں گے، مگر سب وہی لیجئے اور اسی سے کام چلائیے تو اس سے منع کریں گے اور اس سے روکیں گے۔ ہمارا مشورہ وہی ہے کہ آپ 2.5% اور نکالیے، اس سے ہاسپٹل کا بنوائیے، کمی پڑے تو کچھ فقراء میں سے بھی لے لیجئے اور اس کا ہیلے شریک کرا لیجئے۔ بیٹھے آپ آزاد تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیے۔